جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگ آج کل فکر مند ہیں آپ کی صحت کے بارے میں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ لوگ میرے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اتنا پیار کرتے ہیں مجھے لوگ۔ یہ فرمائیے کہ آج کل آپ گانے بہت کم گا رہی ہیں۔ نہیں، جتنے گانے انڈسٹری میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ سب گاتی ہوں، بلکہ میں توبہ کر کے کہتی ہوں میں ہی گاتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ لوگ بھی گاتے ہیں، ان کی پکچروں کے جیسے جیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اور لڑکیاں بھی گاتی ہیں، اور مجھے خوشی ہے بچیاں گائیں، مگر جو میرے گانے کا نہیں ہے وہ تو مجھے خود بھی نہیں گانا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اکبر رضوی صاحب آج کل انچارج ہیں اسٹوڈیو کے، تو اسٹوڈیو کے حالات کیا ہیں اور اکبر رضوی صاحب کیسا چلا رہے ہیں اس کو؟ اکبر رضوی صاحب چلائیں گے تب جب چلتا ہوگا چلائیں گے، کیونکہ آج کل تو ویسے بھی زیادہ کام نہیں اسٹوڈیوز میں، کسی میں بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، سنا بھی ہوگا جو حالات آج کل جن سے دو چار ہو رہے ہیں، پروڈیوسرز بھی، ڈائریکٹرز، یعنی کہ پوری ہماری فلم انڈسٹری جو ہے اچھے دور میں نہیں ہے آج کل، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جی بالکل۔ تو جب کام چلتا ہے تو ماشاءاللہ بہت، خاص کر یہ دو اسٹوڈیوز جو ہیں شاہ نور اور ایونو، دونوں مصروف رہتے ہیں، اور انہیں میں ماشاءاللہ دو دو گانے تو ڈیفینیٹلی میرے روز ہوتے ہیں۔ ابھی میں جس دن آئی ہوں 2 گانے گا کے آئی ہوں، غالب 10 دن پہلے آئی ہوں، مگر اب جاؤں گی تو یہاں ٹیلی فون آتے رہتے ہیں آ جائیے کوئی گانا وغیرہ۔ پچھلے دنوں میں آئی تھی 3 مہینے پہلے، تو یہاں بہت مجھے مہینہ بھر، بلکہ میں ان دنوں چند دن کے لیے ہاسپٹل گئی تھی چیک اپ کے لیے، وہاں بھی ریبا آ گئی مجھے کہنے کہ میرے گانے رکے ہوئے ہیں، آپ چلیے جلدی، میں نے پکچرائز کرانے ہیں، ریکارڈ کیجیے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، مگر اب آج کل تو بہت ہنگامہ ہے۔ کیا لتا منگیشکر بھی اتنے ہی اچھے گانے گا رہی ہیں جتنے اچھے گانے آپ پاکستان میں گاتی ہیں؟ نہیں ایسا نہ کہیے، وہ بہت اچھا گاتی ہیں۔ کون؟ لتا جی بہت اچھا گاتی ہیں۔ وہاں کے حالات کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر وہ جتنا گاتی ہیں، جتنا گائی ہیں، ان کے جیسا کون کرے گا اتنا کام، لتا جی جیسا اچھا کام بہت کام لوگ کریں گے، اور بہت ہی، میری تو بہت عزت کرتی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، اور بڑی مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ وہ اس لیے بھی ہے شاید کہ وہ مجھے بہت محبت کرتی ہیں، اور بہت سوچ سمجھ کے گانے والی لڑکی ہے وہ۔ کیا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہندوستان جایا جائے اور جتنے پرانے دوست احباب ہیں ان سے ملا جائے؟ نہیں، اس میں تو دیکھیں میں انسان ہوں، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ کر میرا انٹرویو لیں کہ میں ایک انسان ہوں، اور انسان بھی وہ ہوں جو بہت، جسے ایک تو ہوتے ہیں لوگ سینسیٹیو، میں ہائپر سینسیٹیو ہوں جسے یہ کہا جائے کہ عام لوگوں کی سطح سے زیادہ ہوں۔ تو جہاں اچھے وقت گزرے ہوں، میرا بچپن کا وہاں براٹ اپ ہوا، ہم تو 6 برس سے چلے گئے تھے کیلکٹا، پھر دو سال یہاں رہے، پھر میری شادی بھی وہیں ہوئی، اور ہم بامبے چلے گئے۔ تو اس طرح سوچ لیجیے کہ بچپن اور جوانی کا جہاں وقت گزرے وہ کبھی بھی انسان، وہ ایک سکول ہوتا ہے، تو وہیں پہ رہے۔ اس کے بعد ہم یہاں آ گئے، کیوں نہیں جی چاہتا ہے آپ میرے وہاں جاننے والے، خاص کر جو لوگ ہیں، لتا جی ہیں، اور عائشہ جی تو خیر اس کے بعد ملی، ستارہ دیوی تھی ڈانسر، اللہ انہیں زندگی دے، بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ ایک ٹنٹن ہے، وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، جتنے دن میں رہتی ہوں وہ میرے لیے کھانا، میں مرچیں بہت کھاتی ہوں، میرا خیال ہے کہ اتنا وہ مرچیں ڈال دیتی ہیں کہ بازار میں ختم ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں دیدی آج بازار میں مرچیں نہیں ختم ہو گئی۔ بس اسی طرح اور ہیں میرے ملنے والے، ان کے تو دلیپ کمار گنواؤں تو جی، دلیپ صاحب کا تو میں نے سب سے پہلے کہا، گنواؤں تو نام ختم ہو جائیں گے، سارے ہی لوگ عزت کرتے ہیں۔ اپنے دھرمیندر جی ہیں، ہیما مالنی بہت پیاری لگتی ہیں، اب آج کل وہ مادھوری اتنی پیاری کام کرتی ہیں، اور دوسری لڑکیاں بھی بہت اچھی، دیکھیے وہاں کتنے لوگ ہیں جن کو شوق ہے آرٹ کا۔ پتہ نہیں آپ کو علم ہے یا نہیں کہ مادھوری نے شادی کر لی؟
جی ہاں، وہ ہم نے سنا ہے کہ کسی سے شادی کر لی، وہ امریکہ میں. ہماری تو ان سے ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی، ملاقات بھی نہیں. وہ بچی ہمارے بچوں جیسی ہے. گئے تھے تو اس وقت تو وہ میرا خیال ہے نمایاں نہیں تھی، 12-13 سال پہلے میں گئی جب. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی اپنے چاہنے والوں کو ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا بس میں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، میں نے کیفی صاحب یہ دیکھا ہے، میرے بچوں کے بچے رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. وہ کچھ ہماری دوست بھی آئی ہوئی ملنے، وہ بھی ان کے بچے آئے ہوئے. تو ماشاء اللہ جی دیکھیں، میں ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں. جب میں ہندوستان گئی وہاں بھی میں نے ایسا ہی محسوس کیا، لوگ میری عزت کرتے ہیں اور عوام مجھے پیار کرتے ہیں. یہاں پر بھی مجھے جتنی محبت ملتی ہے، کیفی صاحب آپ نے خود محسوس کیا ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی انہی لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، اور ابھی بھی میری زندگی میرے عوام کے لیے مخصوص ختم ہے. تو ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پیار کروں گی جنہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی. میری ہمیشہ ہر مقام پہ، ہر سٹیج پہ مجھے میرے عوام نے چاہا. اور اس سے پہلے میں اپنے اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اسے دیکھیں، میرے آرٹ کی وجہ سے مجھے لوگ چاہتے ہیں. دوسرے اللہ نے مجھے یہ آرٹ دیا، اس کی میں بہت ممنون ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنی عقل ہوش دی کہ میں اپنے پیار کرنے والوں کی عزت کروں. میں آپ کو آپ کے پیار والوں کے، پیار کرنے والوں کے حوالے سے، آپ کے عوام کے حوالے سے، آپ کے چاہنے والوں کے حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی موسیقی نہیں ہے، کوئی سنگیت نہیں ہے، لیکن آپ ایک جملہ گنگنا دیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. ذرا کیسے سا ہوگا؟ میرے نغمے تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوان. بس اتنا سا کہہ دیجیے. اچھا، دیکھیے آپ کتنے سیانے ہیں، آپ بہت سیانے ہیں. آج میرا انٹرویو بھی نہیں تھا، اور بغیر بتائے میں نے کہا میں تیار نہیں ہوں، اور آپ نے انٹرویو بھی کر لیا، اور اب میں گانے کے لیے تیار نہیں تو میرا گانا بھی. کیفی صاحب بہت عقل مند آدمی ہیں، آپ کو پرائز دینا چاہیے، ایوارڈ دینا چاہیے. اے وطن کے سجیلے جوانوں، ہے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. ویری گڈ، تھینک یو. یہ آپ کا احترام ہے. آ جائیے. اور میں نے بیچارہ 2-3 صبح کو کیا، 2-3 دن میں گھبراتی تھی، وہ کیسی تو نہیں تھے نا. آپ نے میرا آج کو یہ تو تھا ہی نہیں کہ میں انٹرویو دے رہی ہوں، یا مطلب میں نے کہہ دیا تھا کہ آج موڈ میں نہیں ہے. میں نے کہا چھوٹا سا ایک کھلونا لے چل. نہیں ہوتا. آواز تو ٹھیک ہے کچھ نہیں، بہت اچھی اور ہے. ابھی ڈاکٹر میں 2-3 منٹ روکا تھا کہ میں نہیں دوائی لینا. تو یہ قریب 6 مہینے کی بات ہے. جس دن میں یہاں آئی ہوں، ڈاکٹر عطا خان صاحب جو ہیں میرے آغا خان میں، جو میرا علاج انہوں نے، بچوں نے ضد کی کہ یہاں بہت اچھی مشینری ہے، وہ میں نے وہاں پر بھی دیکھا کہ امریکہ میں ان کے ٹیسٹ کو مانا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک دوائی کھا لیجئے. جو کھائی میں نے تو میرا کیفی صاحب اتنا برا حال، 3 مہینے اتنی کھانسی ہو مجھے، اور کھانسی کے دنوں میں نے خود ہی بند کر دیا گانا. اس کے وہ کہنا، میں نے کہا دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں تو مر جاؤں گی، آپ نے جو میرا حال کر دیا ہے. میں تو بالکل خلاف ہو گئی، طبیعت میری ٹھیک ہوتی جائے. تو اب میں انہوں نے کہا دیکھیے آپ 2 مہینے صرف مجھے معاف کر دیں، تیسرے مہینے آپ ٹھیک ہو جائیں. تو 3 مہینے کے بعد اب جیسے میں آج ماشاء اللہ گا رہی ہوں اسی سپیڈ سے، 2 گانے 1 گانا،
تو میری آواز وہ ہو گئی جو میں چاہتی تھی، ہاں ورنہ میں تو کہتی تھی کہ بس پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں ماشاءاللہ نروس ہو گئی تھی بالکل، میں کہ یعنی آج میں حیران ہوں گانا نہیں گانا تو جینا کیا ہے؟ زندگی اسی کے ساتھ ہے گانے سے تو زندگی ہے. پیسہ گانا تو جینا، زندگی گانا ہے. کوئی شعر کچھ سنائے نہیں اچھا سے سا، کوئی یاد ہے شعر یاد ہے؟ شعر تو مجھے بہت اچھے اچھے یاد ہیں. سنائے نا پلیز. اب بند کرو نا تھوڑا. بند کرو جی، آن کریں. ایک یاد ہے شعر، مجھے بہت اچھے اچھے یاد ہیں، ہاں مگر یہ ہے کہ یاد نہیں رہتے نا، کیونکہ روزانہ یہاں کوئی ایسے محفلیں ماحول نہیں لگتا. شاعری واعری نہیں ہوتی یہاں کچھ ایسی، تو وہ اس لیے بس چلتا ہے کام، تو جو یاد رہتا ہے وہ لکھ لیتی ہوں. مگر ایک مجھے پسند ہے، تمہارے نام سے دنیا مجھے پہچان لیتی ہے، تمہارے نام سے دنیا مجھے پہچان لیتی ہے، میں وہ کھوئی ہوئی ایک چیز ہوں جس کا پتہ تم ہو. واہ واہ واہ، بہت خوب. ہاں بہت. اور بھی ہیں. ہاں میں پچھلے دن میں کچھ تھوڑے شعر خود بھی کہتی ہوں. اپنا شعر سنائے. جی کہتی ہوں، مگر وہ ابھی وہی بات آئے گی نا کہ میں تو پڑھ کے کہہ سکتی ہوں، مجھے تو ہاں کل کا کھایا ہوا یاد نہیں رہتا، بڑی بھلکڑ ہو گئی. تو میرا اپنا ایک شعر، بھائی تم بہت دیر بند کر ہاں، لیا جب ہم سوچنے لگے. ہاں میں نے شعر کہے ہیں، کہتی ہوں، اور بھی میری غزلیں لکھی بھی پڑی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ اسے اخبار میں دیجئے، میں چاہتی ہوں ایک مجموعہ بن جائے تو اس کو چھاپوں، مگر ابھی 2-4 دن ہوئے شعر کہا نہیں جاتا، خود آتا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں. اور میں اتنی نہیں پڑھی لکھی کہ مجھے آبرد ہو رہی ہے، میں تو ہم سیدھے سادے سے بس ذہن اس طرف ہے. تو وہ ایک کبھی 2 شعر، غزل پوری نہیں، تو وہ عرض کیا کہ جسے تم دیکھ لیتے ہو وہی دیوانہ بنتا ہے، جسے تم دیکھ لیتے ہو وہی دیوانہ بنتا ہے، ذرا سی بات بھی کر لو تو ایک افسانہ بنتا ہے، ذرا سی بات بھی کر لو تو ایک افسانہ بنتا ہے. تیری آنکھیں یہ تیرے لب، تیرے رخسار یہ قامت، تیری آنکھیں تیرے یہ لب، تیرے رخسار یہ قامت، جہاں بھی تم چلے آؤ وہیں میں خانہ بنتا ہے. واہ 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 واہ، اس پہ ایک بار اور ریپیٹ کر دیجیے پلیز. جسے تم دیکھ لیتے ہو وہی دیوانہ بنتا ہے، ذرا سی بات بھی کر لو تو ایک افسانہ بنتا ہے. تیری آنکھیں یہ تیرے لب، تیرے رخسار یہ قامت، جہاں بھی تم چلے آؤ وہیں میں خانہ بنتا ہے. واہ واہ واہ. اب آگے انشاءاللہ اس کو مکمل کرنا چاہتی ہوں، مگر میں کبھی کوشش نہیں کرتی کہ اس کو آج مکمل کر دوں، کل کر دوں. جب کبھی مکمل کرنا ہوتا ہے تو میں سوئی بھی جاگ جاتی ہوں، ذہن میں جب رہتی ہے بات تو آتی. میرے پاس اور بہت پیاری پیاری غزلیں میں نے لکھی ہیں، آپ سن کے خوش ہوں گے، میں آپ کو سناؤں گی. میں لائی ہوں یہاں، پاس رکھتی ہوں کہ اور بھی کچھ لکھ سکوں. بیاض بن رہی ہے، بیاض کافی ہے، مگر بس اب ذرا اور بنے گی نا. ہاں نہیں، بیٹھیں گے کسی وقت ہاں. تاکہ ایک اس کو میں یاد ہے، میں تیرے سنگ کیسے چلوں ساجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. اس کو گنگنا سکتی ہیں ایک لائن؟ ایک ہی لائن یاد ہے، ہاں بس ایک ہی باقی لائن، تو ایک لائن. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، میں تیرے سنگ کیسے